افسانہ یادداشت کی تلاش میں مصنف محمد جمیل اختر۔ خط کے لفافے پر ٹکٹ لگاتے لگاتے اس کی یادداشت ختم ہو گئی اور اسے سب کچھ بھول گیا، حتیٰ کہ یہ بھی کہ لفافے پر لگائے ان 2 ٹکٹوں کا کیا مطلب ہے۔ جیسے بلب جل رہا ہو، روشنی ہو اور جگہ جگ اندھیرا چھا جائے۔ اس نے لفافے کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا، اور وہ اٹھ کر کھڑکی تک آیا جہاں ڈاک خانے کا ملازم خط کے لفافوں پر مہریں لگا رہا تھا۔ بات سنیں، یہ دیکھیں، یہ کہہ کر اس نے خط کا لفافہ ملازم کے سامنے کر کے اسے دکھایا۔ ملازم نے خط کے لفافے کی جانب دیکھا اور کہا، میں نے آپ کو 3 ٹکٹ دیے تھے، 2 15 روپے والے اور ایک 10 روپے والا ٹکٹ۔ آپ اس خط پر تینوں ٹکٹ لگائیں، تیسرا ٹکٹ آپ نے اب تک اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اسے بھی لفافے پر لگائیں۔ دوسرے شہر میں ڈاک 40 روپے میں جاتی ہے۔ 40 روپے میں؟ اس نے لفظ دہرائے۔ اسے سب کچھ بھول گیا تھا کہ 40 روپے کتنے ہوتے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں موجود ٹکٹ کی جانب دیکھا اور کہا، یہ کتنے روپے کا ٹکٹ ہے؟ جناب، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ 10 روپے کا ٹکٹ ہے، اسے بھی خط کے لفافے پر لگا دیں۔ جی اچھا، تو یہ دوسرے شہر پہنچ جائے گا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ جی ہاں، اب جلدی کریں، ٹکٹ لگا کر لفافہ مجھے دیں تاکہ تمام خط آج کی ڈاک سے روانہ کر دیے جائیں۔ اس نے خط پر ٹکٹ لگا کر اس آدمی کے حوالے کیا اور پوسٹ آفس سے باہر نکل آیا۔ وہ بے حد پریشان تھا، اس سے تمام ہند سے گم ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ 10 20 50 کیا اور کتنے ہیں، وہ یہاں کیوں آیا تھا اور اس نے واپس کہاں جانا تھا۔ ایسا 1-2 بار پہلے بھی کچھ منٹ کے لیے اس کے ساتھ ہوا تھا کہ اسے سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن اب کی بار یہ دورانیہ کافی طویل ہو گیا تھا۔ پچھلی بار جب وہ رکشے سے اترا، کرایہ ادا کیا تو اسے اندر سے کدھر کی آواز آنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر فٹ پاتھ پر کھڑا خود سے پوچھتا رہا کہ آخر وہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر سارے کاغذ نکالے، گھر کے سودا سلف کی ایک لمبی فہرست، بجلی اور گیس کے بلز، بچوں کے اسکول کے فیس کارڈ، اور پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ لیکن اب کی بار تو اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ آدمی گلی نمبر 7 سے مین سڑک تک 8 کلومیٹر روزانہ پیدل کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ وہ پیسے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، جس کے لیے وہ رات پاؤں گرم پانی میں تھوڑی دیر رکھتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کی جانب دیکھتا رہتا ہے جو اس سے خوش نہیں رہتے، کیونکہ وہ ان کی خواہشات پوری نہیں کر پاتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں خوش رکھے، سو وہ پیدل چلتا ہے۔ 4تھا سال ہے، اس کی ترقی نہیں ہو رہی، لیکن اس کا کنبہ لگاتار بڑھ رہا ہے۔ اس کی بیوی اس سے روز جھگڑتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے بھی غریب تھی اور شادی کے بعد بھی غریب ہے۔ وہ اسے خوش رکھنے کے لیے روزانہ روپے بچاتا ہے۔ دوپہر کا کھانا یہ کہہ کر نہیں کھاتا کہ وزن کم کرنا ہے، حالانکہ اس کا وزن لگاتار کم ہو رہا ہے، سے اس کے سر کے بال کم ہو رہے ہیں، لیکن وہ شیشے کے آگے بہت تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے۔ سو اسے نہیں معلوم کہ اس کے سر کے بال کتنے رہ گئے ہیں۔ مہینے میں ایک بار ٹائی باندھتا ہے اور اس کی گرہ پھر نہیں کھولتا۔ اس کی بیوی دیر سے جاگتی ہے، سو ناشتہ بنانا اور کپڑے استری کرنا اس کا اپنا کام ہے، اور وہ اکثر یہ دونوں کام نہیں کرتا کیونکہ اسے دیر ہو جاتی ہے، اور اس نے گلی نمبر 7 سے مین سڑک تک 8 کلومیٹر روز پیدل چلنا ہوتا ہے۔ اس سے وہ پورے 15 روپے بچا لیتا ہے۔ 15 روپے جس سے دودھ کا چھوٹا پیکٹ آ جاتا ہے۔ 5ویں بچے کی پیدائش آپریشن سے ہوئی، جس کے لیے اسے قرض لینا پڑا۔ اب وہ تنخواہ سے 3000 روپے قسط ادا کرتا ہے جو پچھلے 2 ماہ سے نہیں دے سکا۔ آج کل وہ گلی کے سامنے کی طرف سے اندر داخل نہیں ہوتا کہ دکاندار کو بھی 3 ماہ سے سودا سلف کے پیسے نہیں دے سکا، کیونکہ بچوں کی فیس بڑھ چکی ہے۔ ان کی کاپیاں، کتابیں، بیگ اور یونیفارم لینے کے بعد اس کے پاس بہت کم روپے بچتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس سال اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن پھر یہ دن آیا کہ اس کی یادداشت ہی گم ہو گئی۔ وہ سڑک کنارے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اسے اب کہاں جانا چاہیے۔ وہ یقیناً کہیں سے آیا تھا، لیکن اب چند ہی لمحوں میں اس کی یادداشت گم ہو گئی تھی۔ اب تمام راستے اس کے اپنے تھے جو کہیں نہیں جاتے تھے، اور اس کے پاؤں میں شدید درد تھا۔
سڑک کنارے کھڑا وہ ذہن پر دباؤ ڈال کر سوچ رہا تھا کہ وہ کون ہے کہ دفعتاً ایک رکشہ اس کے پاس رکتا ہے۔ بابو چلنا ہے؟ رکشے والے نے پوچھا۔ جی جی بالکل، میں نے گھر جانا ہے، اس نے کہا۔ لے چلتے ہیں، آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ رکشے والے نے پوچھا۔ معلوم نہیں، مجھے پہلے تو معلوم تھا پر ابھی مجھ سے میرا گھر گم گیا ہے۔ کوئی نشانی؟ ایک گلی ہے جس میں نیلے رنگ کا گیٹ ہے۔ گلیاں تو بابو بہت ہیں، لاکھوں ہیں، اور نیلے گیٹ بھی ہزاروں۔ گلی اور گھر کا نمبر بتائیں۔ نمبر؟ جی جی نمبر۔ اس نے ذہن پر بہت زور دیا لیکن اسے کوئی نمبر یاد نہ آ سکا۔ افسوس، مجھے کوئی بھی نمبر یاد نہیں، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ رکشے والے نے پوچھا۔ گھر جاؤں گا، گھر جو مجھے نہیں معلوم کہ اب کہاں ہے۔ یہیں کہیں ڈھونڈیں، شاید مل جائے گا بابو، یہ کہہ کر رکشے والا چلا گیا۔ وہ سڑک کنارے حیران و پریشان کھڑا تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ دکھ کی ایک شدید لہر اس کے اندر سے اٹھی اور وہ رونے لگا۔ پاس گزرتے ایک آدمی نے اسے روتے دیکھا تو پوچھا، جناب خیریت؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ جی دراصل مجھ سے میرا گھر گم گیا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ گھر گم گیا؟ کیا مطلب؟ آپ ایڈریس بتائیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ ایڈریس ہی گم ہو گیا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، کیا آپ اس شہر میں نئے آئے ہیں؟ کسی دوست رشتہ دار کو فون کر لیں، اس آدمی نے کہا اور چل دیا۔ اس نے موبائل نکالا، سارے نمبر اسے ایک سے دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ پریشانی کی عالم میں سڑک کنارے چلنے لگا۔ ایک اور رکشے والا آیا اور رک کر کہا، بیٹھیں جی، آپ یقیناً مین سڑک کی طرف جانا چاہتے ہیں تو 50 روپے دیں، چھوڑ آتا ہوں، اس گرمی میں پیدل چلنا بہت مشکل ہے۔ 50 روپے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں 50 روپے کچھ زیادہ تو نہیں، چلیں 40 دے دیں، رکشے والے نے کہا۔ 40؟ اس نے لفظ دہرائے۔ کیا یہ بھی زیادہ ہے؟ 40 کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ اس نے پوچھا۔ 40 ہوتے ہیں جی، اور کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے ذہن پر زور دیا لیکن اسے گنتی مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ اس نے گلی میں دوڑ لگا دی۔ رکشے والا اسے آوازیں دیتا رہا، 30 دے دیں جناب، 30 دے دیں، لیکن وہ بھاگتا رہا۔ معلوم نہیں وہ کتنا عرصہ دوڑتا رہا، اگرچہ کہ اس کے پاؤں میں شدید درد تھا، تاہم وہ رکا نہیں، حتیٰ کہ نیلے دروازے والے اپنے گھر پہنچ گیا کہ جس کا رنگ اب اکھڑ چکا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے دیکھتے ہی کہا، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ ایک خط ہی تو پوسٹ کرنا تھا، کتنے روپے خرچ ہوئے؟ معلوم نہیں، اس نے بتایا۔ کیا مطلب معلوم نہیں؟ ایک تو تم روپے پیسے کا بالکل حساب نہیں رکھتے۔ بجلی کا بل معلوم ہے کتنا آیا؟ اس دفعہ 3000 روپے بل آیا، اور بچوں کی فیس وہ بھی 5000 روپے دینے ہیں، اور تمہاری تنخواہ ہے کہ آ ہی نہیں رہی۔ اچھا ابھی تمہارے پاس کتنے روپے ہیں مجھے بتاؤ، میں نے شاپنگ کرنے جانا ہے۔ اس نے جیب سے بٹوا نکالا، نوٹوں کو دیکھا، لیکن اسے تو گنتی ہی بھول چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر بٹوا بیگم کو دے دیا۔ اس کی بیوی نے بٹوا اس کے ہاتھ سے لیا، نوٹوں کو گنا اور کہا، بس 1500 روپے؟ اس سے بھلا کیا شاپنگ ہوگی؟ منصور صاحب کو دیکھو، تمہارے ہی دفتر میں کام کرتے ہیں، انہوں نے نیا گھر بنا لیا ہے، اور ایک تم ہو جیب میں 1500 روپے لے کے پھرتے ہو۔ تم سے شادی کر کے میری تو زندگی حساب ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترس گئی ہوں، اور ان بچوں کی بھی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس نے دکھ سے اپنے بچوں کی جانب دیکھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کی یادداشت ختم ہو چکی ہے اور اس کے پاؤں میں شدید درد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب گرم پانی میں رکھنے سے بھی اسے آرام نہ آئے، لیکن اس کے بچوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ اس کی بیوی لگاتار چلا رہی تھی کہ جس کی باتیں اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں، وہ گنتی سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، 1500 کم ہوتے ہیں؟ نہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، محل بن سکتا ہے ان سے۔ تو پھر زیادہ کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ زیادہ جتنے ہوں کم ہوتے ہیں، اس کی بیوی نے کہا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ٹانگیں سیدھی کیں، چہرے کو ہاتھوں میں چھپایا اور رونے لگا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم رو کیوں رہے ہو؟
اس کی بیوی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پوچھا۔ اچانک اس کی بیوی کی نظر اس کے جوتوں پر پڑی تو اس نے کہا، آپ کے جوتوں کے تو تلوے ہی نہیں ہیں۔ ختم شو۔